چیزوں کے خواہش مند رہتے ہیں اور اس خواہش میں لگے رہتے ہیں, اس جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ بھی ہو, میرے پاس یہ بھی ہو, میرے پاس بہت ساری چیزیں ہوں. مگر میرے خیال میں کہ کبھی ہم جو خداوند کی حکمت ہے اس کے بارے میں سوچتے تو ضرور ہیں, مگر دعا میرے خیال میں اس کے بارے میں کم کرتے ہیں. اسی طرح ایک سروے تھا اور اس سروے میں کالج اسٹوڈنٹ سے, اس سروے میں ان لوگ سروے کرنے والوں نے کالج اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ کالج کی ایجوکیشن ختم کرنے کے پاس آپ کے پاس کیا ہو. تو ان میں سے میرے خیال میں کہ 70% اور 60% پیپل, آئی ڈو ناٹ ہیو ایگزیکٹ فگرز آن می رائٹ ناؤ, انہوں نے کہا کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں, کہ خداوند مجھے بہت سارے جو پیسے ہوں میرے پاس. دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنا کالج فنش کروں تو میرے پاس جو ہے وہ میں بہت مشہور ہو جاؤں اور کسی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا ایکٹر بن جاؤں. اور تیسرے نے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کمیونٹی میں کوئی اچھے کام کروں. اور جب انہوں نے ڈیوائن وزڈم کے بارے میں پوچھا تو بہت ہی تھوڑی تعداد, میرے خیال میں کہ سنگل ڈیجٹ میں, انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی وزڈم ہو یا ڈیوائن وزڈم ہو. مگر اگر آپ اس بات کو اس طرح سے سوچو کہ اگر آپ کے پاس دیر آر ٹو کائنڈ آف وزڈمس موسٹ آف دا ٹائم پیپل دے تھنک تھرو. ایک تو ڈیوائن وزڈم ہے جو کہ روحانی حکمت ہے, اور ایک جو حکمت ہے جو کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں جو حکمت چاہیے. مگر اف یو ریئلی لک ایٹ اٹ ان دا بائبل, اگر آپ کے پاس ڈیوائن اور روحانی حکمت ہوتی ہے تو خداوند آپ کو دونوں طرح کی جو وزڈم ہے اس سے بلیس کر دیتا ہے. مگر ہم, اور نہ صرف یہ بلکہ خداوند آپ کو ہر طرح کی جو آپ کو ارتھلی وزڈم اور آپ جو کچھ مانگ رہے ہو کہ میرے پاس یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, وہ سب چیزیں خداوند, کیونکہ لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. مگر ہم اس خداوند کی بادشاہی کو نہیں ڈھونڈتے, ہمارے پاس وہ حکمت چلی گئی, مگر ہم جو تمام جو دوسری چیزیں ہیں ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. آج کی ہماری جو پہلی تلاوت تھی جوب کی, ایوب کی کتاب میں سے 28 سے 20, اور where do you find this wisdom, آپ کہاں سے وہ حکمت کو تلاش کر سکتے ہو. اور جوب ہے وہ بھی اسی بات کو کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ where then does wisdom come from, where does understanding dwell. اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے اردو کا ورڈ خرد کا لفظ استعمال کیا ہے, اور اسے انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں, جس سے ہم سمجھ بھی کہتے ہیں, سمجھ بوجھ, کہ میں سمجھ بوجھ کہاں سے حاصل کروں, میرے پاس حکمت کہاں سے آئے. It is hidden from the eyes of every living thing. جب آپ کہتے ہو کہ حکمت کہاں سے آتی ہے تو آپ, حکمت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے آپ ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہو کہ یہ حکمت ہے. It is hidden from the eyes of every living thing and it is concealed even from the birds in the sky. Nobody knows where the wisdom is, but Job is looking, ایوب جو ہے اس بات کے لیے وہ منتظر ہے, اس بات کے لیے وہ کوشاں ہے کہ مجھے وہ وزڈم, وہ حکمت اور وہ جو سمجھ بوجھ ہے وہ خداوند مجھے دے. اور وہ کہتے ہیں مگر میں کہاں سے اس وزڈم کو ڈھونڈوں, میں کہاں سے اسے تلاش کروں. Then most of the time, اور آخر میں وہ کہتا ہے 28 باب میں, and he said the human race, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. کہ اگر آپ برے کاموں سے دور رہو اور خداوند کا خوف جو ہے وہ اس کی حکمت ہے. مگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ خداوند کا خوف اس کی حکمت ہے, اور مگر ہم اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں. حکمت جو ہے وہ آپ کے سر میں ہے یا آپ کے دل میں ہے. What do you think? حکمت جو ہے, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, اکارڈنگ ٹو دا بائبل آپ کے سر میں ہے کہ آپ کے دل میں ہے حکمت؟ دل میں. تھینک یو. دیکھیں طلعت صاحب, ہی از ریئلی گڈ ایٹ اٹ. جو خداوند کی حکمت ہے وہ آپ کے دل میں ہے, بیکاز اٹ از ریٹن, کہتا ہے Proverbs 27:11 میں کہتا ہے کہ be wise my son and bring joy to my heart. Bring joy to my heart. اور Matthew chapter number 15 اس لکھے, مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں. جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ دل سے نکلتی ہیں, اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. اور اگر ہم وہ باتیں جو دل سے نکلتی ہیں اگر ہم انہیں ٹھیک طرح سے سوچنا شروع کر دیں اور اسی طرح سے کرنا شروع کر دیں, اگر ہم دل کی باتوں کو, اور پھر میتھیو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ
बुरे ख्याल, खून रेजी, ज़नाकारी, हरामकारी, चोरी, झूठी गवाही, बदगवाही कहाँ से निकलती है? दिल से ही निकलती हैं. So it's written in Ecclesiastics also, सब नदियां समुंदर में गिरती हैं पर समुंदर फिर नहीं, समुंदर कभी भरता है? अगर कहते हैं कि तमाम जो नदियां निकल के समुंदर में गिर रही हैं मगर समुंदर फिर भी नहीं भरता. इसी तरह हमारा दिल है, शहवत परस्ती, बुरी बातें, सब कुछ हम चाहते हैं कि ये भी मेरे पास आ जाए, ये भी मेरे पास आ जाए, ये भी मेरे पास आ जाए, और कभी वो तमाम चीज़ों के आने से हमारे जो दिल की ख्वाहिशें वो पूरी होती हैं? नहीं, फिर भी नहीं होती. आपने देखो कि पूरी दुनिया में जंगो जदल की, प्रॉब्लम्स की और तमाम बुराइयों की जो जड़ है वो दिल ही है. क्योंकि जो अभी आप देखो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर आजम था, वो पूरी, उसके पास तो अपना मुल्क था मगर उसके दिल में ये हवस थी कि मैं और लैंड मेरे पास आ जाए, और लैंड मेरे पास आ जाए, और वो पूरी दुनिया को फतह करने के लिए निकला. मगर आखिर में क्या हुआ? सम 30 years और एज ही जस्ट passed away. कुछ भी नहीं, उसे कुछ नहीं, वो दिल की ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा. इसी तरह से हम देखते हैं गेंजिस खान अपने दिल के, उसने कहते हैं कि उसने खोपड़ियों के में नार लगा दिया, अपने दिल की ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा. इसी तरह आप देखो कि दुनिया में जितनी जो जड़ है, जितनी भी बुराइयों की, वो कहाँ से निकलती है? वो दिल से. क्योंकि दिल हमारा कभी भरता नहीं, मगर अगर मैं उससे हिकमत से, खुदावंद की हिकमत से सोचना शुरू कर दूं कि मेरे पास जो कुछ है मैं उससे खुश हूं, मैं अपने बखरा में अपने जो कुछ खुदावंद ने मुझे दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप एडवांसमेंट ना करो, इसका ये मतलब नहीं कि आप आगे ना बढ़ो. इसका मतलब ये है कि आप जो खुदावंद ने आपको दिया है उसमें रहते हो खुश हो के, और खुदावंद से आप हिकमत को मांगते रहो और उससे आगे बढ़ते रहो. सो इसका मतलब है कि इंसान को क्या करना चाहिए कि वो हिकमत पजीर हो, क्या करना चाहिए कि उसके पास हिकमत आ जाए. इट्स रिटन इन द बाइबल, Proverbs chapter number 1 verse 5, let the wise man listen and add to their learning and let the discerning get the guidance. कि आप जो है, जो और ज़्यादा खुदावंद ने आपको जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दी है उसकी हिकमत के बारे में, उसकी हिकमत को पाने के लिए कोशा रहो, उसको और आगे बढ़ते जाओ. और इट इज़ रिटन ऑल्सो दैट ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहम आदमी दुरुस्त मशवरे तक पहुँचे. John chapter number 2 verse 16 is written, for all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from Father, but it is from Satan. 2 Timothy is written, for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. So अगर आपको पता लग गया कि जो दिल है, दिल में से जो बातें निकलती हैं और दिल हमारा किसी बात से भरता नहीं, so the wisdom is this कि learn self-control. Do I have a self-control this morning? Do I have जो कि मेरी बातें जो हैं मेरे दिल से निकलती हैं, ज़नाकारी, जो बुराइयां और तमाम जो चीज़ें हैं, क्या मेरे पास उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल है? जब हम कहते हैं कि होली स्पिरिट मेरे पास है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि हम ये कहते हैं कि थ्रू क्राइस्ट वी गेट द होली स्पिरिट, राइट? सो व्हाट इज द वन क्वालिटी, जो क्वालिटी है होली स्पिरिट की, उसमें से एक क्वालिटी होली स्पिरिट की क्या है? द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट्स क्या है? लव, पीस, पेशेंस, जॉय, सेल्फ कंट्रोल. So do I have, because it is written in the Bible, अगर तेरे पास हिकमत है तो तेरे पास सेल्फ कंट्रोल है, और सेल्फ कंट्रोल किसके पास है? जिसके पास होली स्पिरिट है. And if you do not have a self control on your eyes, if you do not have a self control on your desires, if you do not have a self control on what you're wanting, so then it means you do not have the Holy Spirit. Then ask God to guide you and give you the Holy Spirit through the Lord Jesus Christ, because it's only, अगर आप देखते हो कि बाइबल में देखते हो कि तमाम जो पैगंबर हैं, जो अंबिया कराम हैं, उनके पास क्या था? होली स्पिरिट. But when it comes in the New Testament, through Holy Spirit, through Jesus, now me and you, we have the Holy Spirit, we have access to the Holy Spirit, because खुदावंद ने कहता है कि जब मैं जाता हूँ तो तुम्हें मैं ऑर्फन नहीं छोड़ता,
میں تمہیں کیا کرتا ہوں کہ میں تمہیں طاقت کس کی دیتا ہوں؟ ہولی اسپرٹ کی. اگر آپ کے پاس طاقت ہولی اسپرٹ کی ہے تو دیٹ ان اٹ سیلف از حکمت, دیٹ ان اٹ سیلف از وزڈم, بیکاز دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ گیوز یو واٹ؟ دا سیلف کنٹرول. اینڈ اف یو ڈو ناٹ ہیو دا سیلف کنٹرول دین یو ڈو ناٹ ہیو دا ہولی اسپرٹ. It's written in Psalm 19 verse 13, لکھتا ہے کہ also keep back your servant from presumptuous sins, let them not rule over me. کہتا ہے کہ اور اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ. presumptuous means ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی لمٹس کو جو ہے اپنی لمٹس کو نہیں دیکھتے اور اپنی لمٹس سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں. ایروگینس, میں اس طرح سے ہوتا ہوں ایروگینس کہ میرے میں غرور. کہتے ہیں کہ اپنے بندے کو جب بھی آپ سیلف, دس از کال دا سیلف کنٹرول, دین یو سی یور سیلف, دین یو سی کہ آپ کا دل کہاں پہ جا رہا ہے, دین یو سی کہ آپ کا دل اگر اس طرف جا رہا ہے تو اپنے آپ کو سیلف کنٹرول میں کیسے لانا ہے, اور دین یو سی کہ میرا جو دل ہے وہ کہاں پہ ہے. دین کین آئی جسٹ چیک یور سیلف کہ کیا جب میں یہ بات کر رہا ہوں میری جو بات جو دل سے نکل رہی ہے اس میں غرور ہے کہ نہیں, میری جو بات جو دل میں سے نکل رہی ہے اس میں سے دیر از اینی لمٹ ٹو اٹ اور ناٹ, کہ کیا میں کلام کی لمٹ کے مطابق چل رہا ہوں کہ میں اپنی سوچ کے مطابق چل رہا ہوں. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4 is saying, let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first. So اگر آپ دیکھتے ہو کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, دنیا میں ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کلام کو چھوڑ کے وہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ دنیا کی حکمت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اینڈ دین وی سی کہ موریلٹی جو ہے دنیا میں اٹ از کمنگ ڈاؤن. موریلٹی جو ہے موریلٹی کو چھوڑ رہے ہیں, بیکاز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھو کہ وین دا امریکہ وین واز فاؤنڈیڈ, تو جو کالونسٹ تھے they were the people they just started this America on the basis of the Bible. That's why they call it جب وہ میں جہاں پہ آئے تو اس سے نیو لینڈ, اس a promised land. بٹ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جب ہم نے ترقی, اور کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ why do you think America is the number one economy, why do you think America is the number one country on the face of the earth? Because the foundation of America was built, the foundation of America was put on the wisdom of God. کیونکہ جب لوگوں نے جو پہلے تھے کالونسٹ تھے, they started America, they were seeking the wisdom of God. That's what this, اور کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے if you see کہ 300 سال یا کچھ 100 سال پرانی ہسٹری ہے امریکہ کی, مگر اگر آپ دیکھو کہ جہاز سے لے کے سوئی تک سب انوویشن کہاں سے آئی؟ امریکہ سے. آپ کا کیمرہ, آپ کی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیونکہ ایجادات اور وہ فہم کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ لوگ جو تھے کوئی they were not the people کہ کوئی عجیب و غریب کے ان کے سر کے اوپر سینگ بھی نہیں تھے لگے ہوئے. But where did they get this wisdom from? This wisdom came from because they sought the word of the Lord first. Because they were saying we are Christians. کیونکہ اگر آپ دیکھو کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کو رکھنے والے 3/4 of the people they were ordained pastors. And that's where we sought our wisdom. We just went after the wisdom of God and see that God has blessed this country so much. Blessed the country in a way, the way God blessed this country, because God brought all. خداوند کیا ہے سب سے جو خداوند کی آپ جب کہتے ہو کہ خداوند کی جو پہلی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ کریشن. So created things coming which God has blessed the whole world through the creation, through what's the innovation in America. And that wisdom was sought by the our fathers. Now if we see کہ ڈفرنس جو ہے وہ خرد میں اور حکمت میں وہ کیا ہے, جس طرح سے وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ میں. وزڈم مینس کہ گڈ ججمنٹ از بیسڈ آن نالج, کہ آپ کے پاس خداوند نے آپ کو کتنا علم دے رکھا ہے. مگر انڈرسٹینڈنگ از دا ابلٹی
کہ میں اپنی چوائسیز کو میک کر سکوں. جس طرح سے میں نے سیلف کنٹرول کے بارے میں کہا کہ دین آئی کین میک مائی چوائسیز اکارڈنگلی, کہ جو خداوند نے مجھے حکمت دے رکھی ہے میں اس حکمت سے میں ان چوائسیز کو میں میک کر سکوں. سو دا پرسن جو جس کی وزڈم جو خداوند سے, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے, آج کی ہم نے جو ریڈنگ میں پڑھا Psalm 119 verse 99, میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں. وہ کہتا ہے میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے. What does it mean کہ میں اپنے تمام استادوں سے عقل مند ہوں؟ دنیا جو ہے وہ ایک استاد ہے, وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. یہ تو ہم نے پنجابی میں کہتے ہیں رائٹ, کہ دنیا جو ہے وہ آپ کا استاد ہے. اینڈ دا پیپل دے ٹیچ یو لاٹ آف تھنگس. بٹ وہ کہتا ہے کہ میں تمام استادوں سے جو کہ دنیا نے مجھے تمام چیزیں سکھائی ہیں, میں ان سے زیادہ عقل مند ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری جو وزڈم ہے وہ خداوند سے آتی ہے, کیونکہ تیری شہادتوں پر, تیرے اسٹیچوز کے اوپر میرا دھیان رہتا ہے. Now today, this morning, I have to see کہ yes, دنیا تو آپ کو بہت سارے سبق سکھاتی ہے, but then if you just keep, میں سم ٹائم یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا تو میں اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر اگر آپ کے جو اسٹیچوز ہیں, آپ کے خداوند کی شہادتوں پر آپ کا دھیان رہتا ہے, تو then you will stay away from those things because you understand by just doing this it is not wisdom. یہ حکمت کی بات نہیں کہ اگر کسی نے برا کیا تو میں اس کے ساتھ میں برا کروں. اگر آپ دیکھتے ہو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں ہم کلیور اور وزڈم, ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا چلاک ہے, جس سے ہم کہتے ہیں بڑا چلاک ہے یار. چلاکی میں اور حکمت میں بڑا فرق ہے. چلاکی جو ہے ہم کہتے ہیں نا یار بڑا چلاک ہے یار ویکھو, مگر وزڈم میں اور حکمت میں اور چلاکی میں فرق ہے. چلاکی کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو ڈسیو کر رہے ہو, مگر وزڈم جو ہے, وزڈم کا یہ مقصد نہیں ہے. وزڈم کا مقصد ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی چلاکی کر رہا ہے تو آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو. یو سی دا ڈفرنس بٹوین چلاکی اینڈ اس میں آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو. اگر آپ دیکھو کہ خداوند نے تو تمام اقوام ہیں, جتنی بھی قومیں ہیں, ان سب کو وزڈم دے رکھی ہے, کیونکہ اٹ از ریٹن it's written here in Genesis chapter number 41 verse 8. So it's written, in the morning his mind was troubled. Genesis chapter 41, in the mind was troubled, so he sent for all the magicians and the wise men. Pharaoh جو تھا اس نے اپنے تمام جو حکمت سے بھرے ہوئے لوگ تھے انہیں بلایا, کیونکہ خداوند نے سب کو دوسری قوموں کو حکمت دے رکھی. اور جب خداوند آپ سے حکمت واپس لے لیتا ہے, God forbid if it happens, کہ خداوند آپ سے اپنی ڈیوائن وزڈم جو ہے وہ واپس لے لے, then that is کیونکہ لکھا ہے it is in Obadiah chapter number 1 verse 8, or so, okay, I'll just read it in English. In that day will I not destroy the wise men of Edom, کہ میں جو wise men of Edom ہیں جن کو میں نے حکمت دے رکھی ہے, میں انہیں ڈسٹروائے کر دوں گا. اور اسی طرح سے ہوتا ہے. اگر آپ دیکھو کہ قوموں میں اس طرح سے ہوتا ہے, I don't want to say, مگر آپ دیکھو کہ آپ کسی بھی آپ دیکھ لو کسی کنٹری میں, جب آپ دیکھو کہ لوگ ڈسیونگ ہیں, چلاکی ہوشیاری, ایک دوسرے کو وہ چلاکی سے ایک دوسرے کو وہ ڈسیو کرنے کے پیچھے رہتے ہیں. اور کسی کنٹری میں آپ جاتے ہو کہ وہاں پہ لو اینڈ کائنڈنس, اگر آپ امریکہ میں اگر آپ جب پہلی دفعہ میں جب یہاں پہ آپ آتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ پیپل دے آر لو اینڈ کائنڈنس از رینپنٹ. بٹ دین اس کنٹری میں سو کیا ہے کہ جہاں پہ لوگ چلاکیوں اور ہوشیاریوں میں رہتے ہیں, خداوند نے اپنی وزڈم وہاں سے اٹھا لی ہے. دین یو سی کہ لوگ ایک دوسرے کو ڈسیو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ہر وقت وہ کیا کہتے ہیں, وہ پنجابی جو کہتے ہیں نہیں ٹوچن لانو رہندے نے. اٹ مینس کہ خداوند نے اپنی وزڈم وہاں سے ریموو کر دی ہے. اور خداوند نے جہاں پہ جن اقوام میں آپ دیکھتے ہو کہ لو اینڈ کائنڈنس اور مرسی, اور جہاں پہ لو جہاں پہ ہمیشہ رہتا ہے, وہاں پہ خداوند کی حکمت موجود ہے. I am not saying it, I am just giving you example from the Bible. It's saying it in the Bible. Ask God for divine wisdom as our days are numbered. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی پتہ نہیں چلاکیوں سے پتہ نہیں کیا کر لوں گا. But my brother and sister, even if you be listen on the line, our days, ہمارے جو دن ہیں وہ گنتی کے دن ہیں, ہاتھوں پہ آپ گن سکتے ہو.
70 ਗਿਣਦਿਆਂ तो ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 2 3 4 ਕਰੋ ਤੇ यू नो हमारे डेज नंबर्ड हैं और हम फिर क्यों डिसीविंग के पीछे भाग रहे हैं, क्यों अपनी चालाकियों के पीछे भाग रहे हैं, क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि खुदावंद की हिकमत होते हुए मेरे पास जो सब कुछ है इट्स रिटन इन Psalms chapter number 90 verse 12 it says कि teach us to number our days that we may apply our hearts, हम अपने दिलों को कहाँ पे लगाएं, तेरी हिकमत की तरफ लगाएं. So when God is our confidence, जब खुदावन हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पता नहीं ये जो मैं फैसला कर रहा हूँ ये हिकमत है, ये बेवकूफ़ी है. बट इट इज़ रिटन इन द बाइबल कि जब खुदावन के पास आपका फेथ होता है, जब खुदावन के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होता है, तो खुदावंद आपके गलत फैसलों को भी हिकमत में चेंज कर देता है. इट इज़ रिटन हियर, इट्स रिटन क्योंकि खुदावंद तेरा सहारा होगा और तेरे पाँव को फिसलने ना देगा. इट्स रिटन इन प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 3:26 फॉर द लॉर्ड शैल बी दाई कॉन्फिडेंस एंड शैल कीप दाई फुट फ्रॉम बीइंग टेकन. इवन योर फुलिशनेस जो है, आपकी जो फुलिशनेस, जो लोगों की नज़र में, जो लोगों की नज़र, आप कोई फैसला करते हो और लोग कहते हैं कि कितना बेवकूफ़ी का फैसला कर दिया उसने. कभी आपने देखा ऐसा होता है? आप कहते हो कि देखो, क्योंकि आप तो अपनी ज़माने की चालाकियों और होशियारियों में लगे हुए, आप ज़माने और चालाकियों की होशियारियों में आप कहते हो वेख यार मैंने पागल बनाई जाने तो समझ ही नहीं लगन डे. होता है ना इस तरह, कहते हो तेनू पागल बना रही है, बट देन आप फिर भी आप जो है वो खुदावंद की हिकमत से महमूर हो. तो आप वो कहते हैं कि खुदावंद, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अपनी चालाकी और होशियारी में ये सोच रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हो, कि आपकी उस बेवकूफ़ी को खुदावंद क्या कर देगा, हिकमत में तब्दील कर देगा. सो when it's written when there is no fear then there is no wisdom of God. So wisdom of God is in the obedience. So far we see कि खुदावंद की जो हिकमत है खुदावंद के खौफ में है. खुदावंद के खौफ का मतलब यह है कि आप खुदावंद के अहकाम को माने, और खुदावंद के अहकाम को मानने का मतलब यह है कि खुदावंद के ताबे रहें. खुदावंद के ताबे रहने का मतलब है कि you stay obedient to the Lord, and if you stay obedient to the Lord, so far we see that is the wisdom. But who can stay obedient to the Lord? आप खुदावंद के obedient, आप खुदावंद के जो तमाम स्टैचू उन्हें कैसे मान सकते हो? मैं तो रोज देखता हूं कि मैं गिरता हूं, मैं तो रोज देखता हूं कि मैं परेशान, क्योंकि जो कुछ मैं करने चाहता हूं वो होता नहीं, जो नहीं करना चाह रहा हूं मुझसे हो रहा है. तो मैं कैसे खुदावंद की obedience का exactly what does it mean? It means क्योंकि मेरी अपनी जो obedience है वो पूरी नहीं, unless कि Jesus Christ, because Jesus Christ he stayed obedience to the Lord, और उसकी obedience से मैं खुदावंद का obedient हूं, otherwise मैं तो रोज गिर रहा हूं. You see where I'm going with this? क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में मसीह नहीं तो आपकी जिंदगी में हिकमत नहीं. हिकमत इस वास्ते नहीं क्योंकि आपके पास जो है ताबेदारी नहीं, क्योंकि आपके पास ताबेदारी आ नहीं सकती, क्योंकि आप जो खुदावंद के हुक्मों को पूरी तरह से मान नहीं सकते. और खुदावंद की यसु की ताबेदारी में मेरी ताबेदारी है, उसकी ताबेदारी से मैं खुदावंद का ताबेदार हूं, और इसमें हिकमत है. You see what I'm saying? Now it is written, आज की जो हमने तिलावत में पढ़ा 1 Corinthians chapter 3 verse 19, क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक क्या है, बेवकूफी. Isn't it? चुनाचे लिखा है कि वो हकीमों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है. So don't be clever, don't be earthly wise, be godly wise, क्योंकि खुदावंद उन्हीं की चालाकियों में उनको फंसा देता है. हमें इस तरह से लग रहा है कि मैं चालाकियां करके आगे जा रहा हूं, मगर then you will get stuck somewhere. So if wisdom is obedience, so 1 Corinthians chapter number 1 verse 18, so मैं खुदावंद का obedient कैसे हो सकता हूँ कि अगर मैं सलीब का जो पैगाम जो खुदावंद ने मुझे दिया है, मैं उस सलीब के पैगाम को, क्योंकि सलीब जो है, जो लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है, बेवकूफ़ी.
सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए इट इज़ द विजडम of God. You see what I'm saying? It is the wisdom of God, because through cross now I can become obedient to God, and the obedience of God is the wisdom of God. Now मैं ज़मीनी तौर पर भी मैं, क्योंकि देखो खुद जीसस की जो विजडम क्या कि तुझसे जो बुरा करता है तो उससे अच्छा कर, तो अपने दुश्मन से प्यार कर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दुनिया वालों के लिए क्या हैं? बेवकूफ़ी। कि जो तुझे बुरा कर रहा है तुझसे फिर भी उससे अच्छा कर, ये उनके लिए बेवकूफ़ी है, मगर मेरे और आपके लिए, क्योंकि मैं जीसस का ताबेदार हूं, क्योंकि मैं जीसस की क्रॉस के थ्रू बचाया गया हूं, मेरे लिए ये बातें अक्लमंदी का बायस हैं। I do not know if you have Jesus in your life or my life. If you really have the Holy Spirit in your life and my life, if you have the Holy Spirit in your life and my life, and the people are listening on the line, then you should have a self-control. अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल, अपनी चलाकियों के ऊपर कंट्रोल, अपनी जो चीज़ें उनके ऊपर कंट्रोल। अगर आपके पास वो कंट्रोल नहीं, देना आपके पास ये, अगर आपके पास होली स्पिरिट नहीं, देना आपके पास जीसस भी नहीं। अगर आपके पास जीसस नहीं तो देन आपके पास ओबीडियंस भी नहीं, और अगर आपके पास ओबीडियंस नहीं देन आपके पास हिकमत भी नहीं है। आपके पास चलाकी तो हो सकती है मगर खुदावंद की हिकमत नहीं है। सो आई एम जस्ट गोना समराइज द होल थिंग। सोलेमन ने, हमने देखा कि उसने क्या मांगा खुदावंद से? खुदावंद की हिकमत मांगी। द विजडम ऑफ गॉड क्या करती है? मुझे हलीम बनाती है। हमने ये पिछली दफ़ा देखा, और हमने ये देखा कि गॉड इज़ ग्रांटिंग विजडम हु ही हैज़ चोजन। जो खुदावंद के चोजन लोग हैं, खुदावंद ने उन्हें ऑलरेडी विजडम दे रखी है, और खुदावंद उन्हें और जो है वो हिकमत से मामूर करता है। अगर आपके पास, अगर आप ये सोचते हो कि खुदावंद की आज के सुबह, अगर मैं ये सोचता हूँ, आप ये सोचते हो, खुदावंद से मांगो, क्योंकि खुदावंद मांगने वालों को खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। Ask and God will give you that wisdom. If God has chosen you, अगर आप ये सोचते हो कि खुदावंद के बरगज़ीदा हो आप, so then show that wisdom to the people. Live different. So people they know from your life, not from your talk, that you कि आप खुदावंद के बरगज़ीदा हो। Self restraint. Listen. Look. अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में, अपना जो दिल है, जो दिल पागल दिल मेरा, इसे सेल्फ कंट्रोल में रखो। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, so then this is not wisdom according to the Bible. Choose to have understanding, because understanding खिर्द जो है that finds God. God takes the understanding and wisdom away from the nations. हमने देखा कि जो अक़वाम जो है वो खुदावंद को छोड़ देती हैं, खुदावंद उनको उनकी चिलाकियों में खुद फंसा देता है। I don't have to say, I mean you guys understand this, कि जो अक़वाम ने, जिन्होंने खुदावंद को छोड़ दिया, वो अक़वाम अपनी चिलाकियों में खुद जो फंस रही हैं। Wisdom of God is the fear of the God, and wisdom bring knowledge and understanding. My wisdom जो है वो मुझे कहीं, जो मेरी अर्थली विजडम है वो मुझे कहीं नहीं लेके जा सकती। मेरी जो हिकमत है वो हिकमत मसीह में है, और मसीह ही मेरी हिकमत है। और खुदावंद का जो कलाम जो मैंने आपको बताया है, और खुदावंद का जो प्लान मैंने आपको बताया है, वो प्लान खुदावंद का यही है, उसकी हिकमत उस क्रॉस के ऊपर शो होती है। अगर आपके पास मसीह नहीं, सो आपके पास दुनिया की सब चीज़ें हो सकती हैं, मगर अगर आपके पास सॉल्वेशन ही नहीं है तो काहे की हिकमत है? खुदावंद आप सबके साथ हो। Let's pray. Dear loving Heavenly Father, thank you very much, Father, for your message, Father. Father, I ask your divine wisdom, Father, to bless each and every person with this divine wisdom.